مودی سرکار کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ جہاں بے قابو کورونا وائرس نے پوری بھارتی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہیں اب گزشتہ 12 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی کسان احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا احتجاج شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کسانوں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے 5 ادوار ہو چکے ہیں، لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، جس کے بعد اب بھارتی کسانوں نے کل پورے ملک میں ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی کسانوں کی اس احتجاجی کال کو کانگریس سمیت 18 اپوزیشن جماعتیں اور 10 ٹریڈ یونینز کی حمایت حاصل ہے۔ بھارتی کسانوں کا یہ موقف ہے کہ جب تک حکومت متنازع کسان مخالف جو قوانین ہیں ان کو واپس نہیں لے لیتی، اس وقت تک وہ دھرنے پر بیٹھے رہیں گے۔ مودی سرکار نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے متنازع قوانین میں ترامیم کی یقین دہانی کروائی ہے، لیکن کسان اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بھارتی کسانوں کی اپنی حقوق کے لیے جاری اس تحریک کو عالمی حمایت بھی حاصل ہے۔ گزشتہ ہفتے تک صرف کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی طرف سے بھارتی کسانوں کی تحریک کے حمایت میں ایک بیان سامنے آیا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں اس تحریک کی حمایت میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی سکھ کمیونٹی کی جانب سے لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ ہوا۔ اس طرح سین فرانسسکو میں بھی بھارتی شہریوں نے کسانوں کی حمایت میں ریلی نکالی۔ پھر آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں بھی بھارتی کسانوں کی حمایت میں پروٹیسٹ ہوا، جبکہ برطانیہ کی مختلف سیاسی جماعتوں کے 36 اراکین پارلیمنٹ نے زور دیا ہے کہ سیکرٹری خارجہ یہ معاملہ انڈین وزیر اعظم کے ساتھ اٹھائیں۔ اسی طرح اقوام متحدہ نے بھی بھارتی کسانوں کی حمایت کی ہے۔ کسانوں کی اس تحریک کو عالمی حمایت ملنے کے بعد یقیناً مودی سرکار پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور مودی سرکار بخلاہٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ اس بخلاہٹ کو دور کرنے کے لیے بھارت میں کسانوں کی اس احتجاج کو خالصتان تحریک کا رنگ بھی دیا جا رہا ہے، اور یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ یہ احتجاج خالصتان تحریک کا رخ اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ اسی احتجاج کے دوران بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ کی وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ ہونے والی میٹنگ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اس ملاقات کے بعد کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا ہے کہ دلی سرکار کو سکھوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالنا ہوگا، ورنہ اس سے بھارتی سلامتی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ بھارتی تجزیہ کار ملکی سلامتی کو خطرات کے اشارے کو خالصتان تحریک سے تعبیر کر رہے ہیں، جبکہ بھارتی میڈیا کے رپورٹس کے مطابق دلی میں احتجاج کرنے والے جو کسان ہیں یہ سکھ دھرم کے 10ویں اور آخری گرو گوبند سنگھ کی پیشگوئی کو اپنے خطابات میں دہرا رہے ہیں۔ اس پیشگوئی کے مطابق گرو گوبند سنگھ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمام سکھ اپنے اختلافات کو بھلا کر دلی پر چڑھائی کریں گے اور اس کے نتیجے میں خالصتان راج دلی میں قائم ہو جائے گا۔ جبکہ یہ احتجاج صرف بھارت میں نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں موجود جو سکھ کمیونٹی ہے بھارتی حکومت کے خلاف آوازیں بلند کر رہی ہے۔ عالمی میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ بھارتی کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بیرون ملک موجود سکھ کمیونٹی بھی بھارتی پنجاب کو الگ ریاست خالصتان بنانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارتی کسانوں کی احتجاج جو ہے یہ آگے بڑھ کر واقعتاً خالصتان تحریک کا رخ اختیار کر سکتا ہے؟ یہ احتجاجی مظاہرہ جو ہے یہ دلی کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کیا ہے چیئرمین پنجابی سکھ سنگت گوپال سنگھ چاولہ صاحب نے۔ السلام علیکم گوپال صاحب آپ کا۔ گوپال صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 12 روز سے جو احتجاج ہو رہا ہے، بہت سے ممالک ہیں جو کسانوں کے اس احتجاج کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب سے کینیڈین پرائم منسٹر نے جسٹن ٹروڈو نے اس کو سپورٹ کیا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ بھارت نے وہاں جو سفیر ہے اس کو بلا کر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے جو کینیڈا ہے باس اور سکھ برادری کا ایک گڑھ ہے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ آواز اٹھ رہی ہے کہ خالصتان تحریک کو جو ہے نا سپورٹ کیا جا رہا ہے کسانوں کی احتجاج کے آڑ میں۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی بہت شکریہ جی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کینیڈا گورنمنٹ ہے اس نے ہمیشہ ہی سچ کو سپورٹ کیا ہے، تو اب اس وقت بھی اگر وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ سکھ قوم کو نہیں، وہ سچ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور کسان جو ہمارے بھائی ہیں یہ پچھلے 12 دنوں سے جو سراپا احتجاج ہیں، جو سڑکوں کے اوپر ہیں، ان کی مجبوری بن گئی ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ برداشت آپ کریں مگر کس حد تک کریں گے؟ آخر ایک دن ایسے آ جاتا ہے کہ آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ کو نکلنا پڑتا ہے، آپ کو احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ اور جو ہے ہمارا سکھ مذہب جو ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ 1947 سے لے کر آج دن تک ہمیں وہاں پہ سکھ کا سانس نہیں آیا۔ انڈیا نے ہمیں
آزادی سے جینے کا آج تک حق نہیں دیا. 1952 کے ان کے ایکٹ کے مطابق، قانون کے مطابق انہوں نے جو سکھوں کو بالوں والا ہندو قرار دے دیا. 1984 میں ان کا ہمارے گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور مودی جس دن سے آیا تو مودی نے پہلے دن سے کہا تھا کہ میں نے سکھوں کو جینے نہیں دینا، میں نے مسلمانوں کو جینے نہیں دینا، یا پاکستان جاؤ یا قبرستان جاؤ، میں نے دلتوں کو جینے نہیں دینا، میں نے کرسچنوں کو نہیں جینے دینا. تو وہ اپنا جو اس کا ویژن تھا وہ پورا کر رہا ہے. ابھی جو یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں سکھوں کو نشوں پہ لگایا جا رہا ہے. وہاں پہ کبھی کسی چیز کا نام لیتے ہیں کہ وہ پاؤڈر بیچتے ہیں. یہ پاؤڈر جو ہے وہ دلی میں بن کے تیار ہو کے سکھ نوجوانوں کو، سکھ بچوں کو دیا جاتا ہے، ان کو نشوں پہ لگایا جاتا ہے. تو سکھوں نے ہر چیز برداشت کی. ہمارے گرو گرنتھ صاحب جو ہمارے آخری گرو ہیں، اس کے بے ادبی کا گوپال ہونا صاحب، یقیناً یہ آپ بہت کے بڑی بات ہے. پنجاب میں، انڈیا میں آپ کی جو سکھ برادری ہے، آپ کے جو بھائی ہیں وہاں پہ، ان سے تعلقات ہوں گے، روابط ہوں گے آپ کے. کیا واقعی وہاں پر اب خالصتان تحریک کا آغاز ہو چکا ہے؟ کیا واقعی سکھ برادری اپنا یہ مطالبہ پورا کروانے کے لیے باہر نکل پڑی ہے، پرعزم ہے اب کی بار؟ جی بالکل ایسے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 1984 میں جب گولڈن ٹیمپل پہ حملہ ہوا تھا تو ہمارے محبوب لیڈر، ہمارے نیشنل ہیرو سنت جرنیل سنگھ جی خالصہ پنڈرا والے نے کہا تھا کہ جس دن دربار صاحب پہ حملہ ہوگا اس دن خالصتان کا نیو پتھر رکھا جائے گا. نیو پتھر تو 84 میں ہی رکھا گیا تھا، مگر پھر بھی جو سکھ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم نے کرنا کیا ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ سکھوں کا جو بنیادی حق ہے، وہاں پہ جتنے بھی سکھ ہیں وہ کسان ہیں. تو کسانوں سے انہوں نے اپنا حق چھین لیا کہ آپ کا جو جنس ہے، آپ کا چونا ہے، آپ کا جو کنک ہے، اس کو گورنمنٹ نہیں خریدے گی. تو گورنمنٹ خریدتی تھی تو لوگ خوشحال تھے، چلو کچھ نہ کچھ گزارا ہوتا تھا. اب انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیے. تو جو خالصتان کا آپ کہہ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب ہر گلی گلی سے، اب ہر محلے سے، تو وہ جو گرو گوبند سنگھ کی ایک اب ہر پیشن گوئی اسٹیٹ سے، تھی کہ سکھ دھرم کے 10ویں اور آخری گرو، انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام جو سکھ برادری ہے اپنے اختلافات بلائے گی اور دلی کی طرف چل نکلے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا اور ان کی پیشن گوئی تو جو تھی وہ درست ثابت ہونے جا رہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے. ہماری گربانی کہتی ہے کہ راج بنا نہ دھرم چلے، دھرم بنا سب دلے ملے. تو اب راج کے بغیر تو دھرم ہے ہی نہیں. ہمارے ساتھ تو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو اپنا خالصتان دیں گے. اب خالصتان کا ہمیں دن چاہیے تھا، تو اب ایسا دن آ گیا کہ سب اکٹھے ہو گئے. آپ دیکھیں انگلینڈ، کینیڈا، جرمنی، امریکہ، آسٹریلیا، جتنے بھی سکھ ہیں سب اکٹھے ہو گئے. اور پنجاب کے سکھ سب اکٹھے ہیں. ہم پاکستانی سکھ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو احتجاج ہے یہ خالصتان بنا کے چھوڑے گا، یہ انڈیا کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے چھوڑے گا. اور جو مودی ہے وہ انڈیا کا گورباچوف ہے، وہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کے چھوڑے گا، اور ان قریب انشاءاللہ خالصتان بنے گا. کل جو پورے ملک میں، انڈیا میں جو ہے نا وہ ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے پورے کسانوں نے، آپ کو لگتا ہے کہ حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں بہت زیادہ کل؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں، کیا ہو چکے ہیں. مگر انڈیا کا جو بکاؤ میڈیا ہے وہ یہ چیزیں دکھا نہیں رہا. سوشل میڈیا پہ بعض علاقوں میں اس ٹائم پابندی ہے، مگر اس کے حالات بہت زیادہ خراب ہے. میں کہتا ہوں کہ اب مودی نے خود سر پکڑ لیا ہے کہ اب وہ کیسے جان چھوڑائیں، مگر اس کی جان اب چھوٹے گی نہیں. اب خالصتان بن کے رہے گا انشاءاللہ. جیسے میں کہتا ہوں کہ انڈیا میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، میں جیسے پاکستانی ہونے پہ مجھے فخر ہے، پاکستان میں ہم آزاد ہیں، پاکستان میں ہمیں پیار ملتا ہے، ایسے ہی انشاءاللہ انڈیا میں بھی ہم آزاد ہوں گے. انڈیا میں ہم زبردستی پیار لیں گے اور خالصتان بنا کے رہیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ گوپال سنگھ چا میرے ساتھ. ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک